खुदाम के अजीम और जलाली बाबरकत नाम में सबको सलाम। आज मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ खुदाम का जो मुझे खुदा ने ये मौका बख्शा कि आज मैं आपके सामने खुदा का कलाम को बयान कर सकूँ। और उसके साथ साथ मैं आप तमाम जो PMCMC चैनल को देखते पसंद करते अपने हदिया जात देते हैं, मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं और मेरी सारी टीम आपके लिए दुआ गो है। खुदावंद आपको बरकतों पर बरकतें दे। उसके साथ साथ मैं ये तमाम जो PMCMC चैनल देख रहे हैं, जो खुदा के खादम, जो परस्तार हैं, जो अपना मैसेज और गीत रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं या चलवाना चाहते हैं PMCMC चैनल पर, स्लाइड पर जो नंबर चल रहा है आप राब्ता भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अपनी दुआओं में हमें याद रखें। और अगर अपना हदिया जात PMCMC चैनल को देना चाहते हैं तो ये जो नंबर जैज कैश का है इस पर भी आप दे सकते हैं। जो अकाउंट नंबर है इसमें भी आप अपना दिया जात भिजवा सकते हैं। मैं आप लोगों का नहायत शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ कि जो ये PMCMC चैनल अरसा दराज से ये जो आप तक खुदा का कलाम पहुंचा रहा है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि जो आप अपने हदिया जात देते हैं, अपनी मुट्ठियों को खोलते हैं, उसके वसीले से हम ये खिदमत को सरअंजाम देते हैं। आमीन जी। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज जो मैं आपके सामने खुदा का कलाम लेकर आया हूँ, हमें अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि आया कि हम इस खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं कि और तरीके से। आए मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम को देखें। ज़बूर की किताब उसका 128 ज़बूर और पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक खुदा के कलाम में से देखेंगे। आए मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो मेरे साथ मिलकर खोलें। खुदा के कलाम में लिखा है, मुबारक है हर एक जो खुदा से डरता और उसकी राहों पर चलता है। आमीन। मुबारक है हर एक जो खुदा से डरता और उसकी राहों पर चलता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या हम मुबारक हैं? अगर हम मुबारक बनना चाहते हैं तो क्या करने की जरूरत है? हमें खुदा से डरने की जरूरत है। और उसके साथ साथ हमें क्या करने की जरूरत है? उसकी राहों पर चलने की जरूरत है। अगर हम अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक बसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है? हमें डरते और कांपते हुए तो अपनी जिंदगी बसर करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यह खुदा का कलाम हमें कह रहा है, मुबारक है वो जो खुदा से डरता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर हम डरने वाले हैं, हम खुदा का खौफ अपनी जिंदगी में रखने वाले हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। यकीनन हम खुदा से बरकत पाएंगे। और अगर हम खुदा की राहों पर चलने वाले हैं, तो बहुत अच्छी बात है। खुदा हमसे क्या चाहता है? हम खुदा की राहों पर चलें, खुदा के कलाम को लोगों तक लेकर जाने वाले बने, लोगों को खुदा का कलाम सुनाने वाले बने। उन्हें कहें कि ये खुदा का कलाम हमें ये इजाजत देता है कि हम क्या करें? खुदा की राहों पर चलें। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर हम खुदा का खौफ रखते हैं, खुदा से डरते हैं, खुदा के हुक्मों पर चलते हैं, खुदा की रास्ते पे चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं चलते तो आज मेरे बहनों और भाइयों, जो खुदा के कलाम को इस टाइम TV चैनल पर देख रहे हैं, हमें जरूरत है कि हम तौबा करें, गुनाहों से फिरें। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से अगर हम अपने गुनाहों से फिरेंगे, तौबा करेंगे, तब हम जिंदगी का ताज खुदा से लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा से जिंदगी का ताज लें,
تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ پہلے ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آمین جی. آگے بڑھتے ہیں اور خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں. تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا. آمین. تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا. ایسی برکت اسی انسان کو ملے گی جو خدا سے ڈرتا ہے, جو خدا کی راہوں پر چلتا ہے. یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائیں. ہمارے کاروبار میں, ہمارے بزنس میں, ہماری جاب میں برکت آئے. لیکن برکت تب ہی آئے گی میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں جب ہم کیا کریں گے, خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے اور خدا ہمیں ہم اپنے ہاتھوں کی کمائی کو کھائیں گے. آمین جی. اور پھر اس کے بعد لکھا ہے تو کیا ہوگا, تو مبارک ہوگا اور سعادت مند ہوگا. سعادت مند جو اپنے ہاتھ کو کھولتا ہے, اپنی مٹھی کو کھولتا ہے, اپنا ہدیہ جات دیتا ہے اور کسی غریب کی مدد کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے, اپنے دل میں بوجھ رکھنے والا ہے کیونکہ یہ غریب ہے, اس کو کپڑے کی ضرورت ہے, اس کو کھانے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کی سپورٹ کرنے والے ہیں تو خدا کی نظر میں ہم بھلے ہیں. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, یہاں پر ہم نے دیکھا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے مبارک ہے ہر جو خدا سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے, وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کو کھائے گا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, اگر ہم چاہتے ہیں ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں تو خدا کے کلام کو پڑھا کریں, سنا کریں, بلکہ غور سے سنا کریں کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے جو ہماری زندگیوں کو, ہماری سوچوں کو, ہماری بری خواہشاتوں کو ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اگر ہم ایمان کے ساتھ, بھروسے کے ساتھ, یقین کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیں گے تو برکت پائیں گے. آمین جی. آگے بڑھتے ہوئے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے اگر تیسری آیت کو, تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہدار تاک کی مانند ہوگی اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند. دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خدا سے ڈرتا ہے. ہلیلویا. جو خدا سے ڈرتا ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, یہاں پر ہم نے دیکھا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تیری بیوی تیرے گھر میں کیا ہوگی, میوہ دار تاک کی مانند ہوگی اور تیری اولاد کیا ہوگی, زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, اگر ہم دیکھیں کہ اگر بیوی اچھی ایماندار ہو, وفادار ہو تو انسان کو کیسا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے. جو بیوی وفادار ہوتی ہے, جو ایماندار ہوتی ہے, جو خدا پرست ہوتی ہے, خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والی ہوتی ہے, اس کے شوہر سے پوچھ کے دیکھے, وہ کہے گا سارا کچھ مجھے یہاں پر ہی مل گیا ہے. اگر بیوی وفادار نہ ہو, خدا پرست نہ ہو تو کیا ہوتا ہے, زندگی عذاب بن جاتی. ایسا ہی ہے نا جی. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آئے, ہماری زندگی اچھی بسر ہو, تو خدا کے کلام کے مطابق ہمیں خدا سے ڈرنے کی ضرورت ہے. آمین جی. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے دیکھو ایسی برکتیں اسی انسان کو ملیں گی جو خدا سے ڈرتا ہے. ہمیں اپنی زندگی میں ڈرتے اور کانپتے رہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے. اگر ہم خدا سے ڈرتے ہوئے, کانپتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو یقیناً باعث برکت ہوں گے. ہماری اولاد بھی کیا ہوگی, زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, زیتون کا جو درخت ہوتا ہے یا پودا ہوتا ہے, اس کی خاصیت کو ہم سب جانتے ہیں. یہ پینے کے لیے بھی ہوتا ہے, کھانے کے لیے بھی ہوتا ہے. اگر ہم پئیں تو جسم میں طاقت اور قوت آتی ہے.
اگر کہیں چوٹ لگ گئی، گر گئے ہیں، تو جب اس کی مساج کی جاتی ہے اسے وہ درد کو کیا کرتا ہے؟ کم کرتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا کے کلام میں لکھا ہے تیری اولاد کیا ہوگی؟ زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی، یہ درد کو کم کرنے والی ہوگی۔ اگر ہم خدا سے نہیں ڈرتے تو وہی اولاد آپ کی درد کو بڑھانے والی بن جائیں گی۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہم خدا سے برکت پائیں، خدا سے اچھی اچھی چیزیں لیں اور اچھی اچھی زندگی بسر کریں، تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسے کہ ابھی آپ نے خدا کے کلام میں سے دیکھا ہے کہ کیا ہے کہ اگر تو خدا سے ڈرے گا تو ایسی برکتیں میں اسی شخص کو دوں گا، اسی انسان کو دوں گا جو کیا کرتا ہے؟ خدا سے ڈرتا ہے۔ آمین جی۔ آج کے پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ ہم آئیں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، آج کے کلام کے لیے بھی یقیناً ہم سب نے خدا کے کلام سے برکت پائی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزاری کرتا ہوں خدا نے جو ناچیز بندے کو استعمال کر رہا ہے، اور بہت ساری زندگیوں کے لیے ہم خدا کے کلام کو لے کے آتے ہیں۔ اور پی ایم سی مسیح چینل کے لیے میں آپ سے تمام جو پی ایم سی مسیح چینل کو دیکھ رہے ہیں، میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ساری ٹیم کو یاد رکھنا۔ آمین جی۔ آئیں، میں دعا کرنا چاہتا ہوں۔ قدوس 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 بزرگ آسمان پاک، سمان اور زمین کے خالق اور مالک یہوہ پاک خدا، آج تیری شکر گزاری کرتا ہوں اس کلام کے لیے پاک خدا، ہمیں اپنی زندگی کے دن سکھا، اور پاک خدا ہمیں ڈرنے اور پاک خدا ہم تجھ سے ڈرتے ہوئے کامتے ہوئے پاک خدا زندگی بسر کریں پاک خدا، تیرے راستوں پر چلنے والے بنے پاک خدا، تاکہ پاک خدا تیری برکت کو ہم ریسیو کر سکیں اور تیری برکت کو لے سکیں پاک خدا۔ اور دعا کرتے پاک خدا تمام زندگیوں کے لیے پاک خدا جنہوں نے تیرے کلام کو سنا پاک خدا، اور فضل بخش پاک خدا ان کے ذہن و دلوں پر نقش کرنا، تاکہ اس کلام کے وسیلے سے پاک خدا ہم سب برکتوں پر برکتیں پائے۔ اگرچہ پاک خدا ہمارے گھروں میں کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، یسوع کے نام سے جاتی پاک خدا جاتی رہے، اور پاک خدا اگر کی ایک رہے کا اثر ہے یسوع کے نام سے ختم ہو پاک خدا۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں پاک خدا جو تو ناچیز بندے کو استعمال کرتا ہے پاک خدا، میں خاک اور راکھ ہوں، میں کچھ بھی نہیں، یہ تیرا فضل ہے پاک خدا جو پاک خدا مجھے سنبھالے ہوئے پاک خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں پاک خدا، اور دعا کرتا ہوں تمام خاندانوں کے لیے، تمام گھروں کے لیے پاک خدا، جن گھروں میں پاک خدا جتنے ایریوں میں، جتنے گاؤں میں، جتنے بھی لوگوں تک پاک خدا تیرا کلام پہنچ رہا پاک خدا، ان گھرانوں کے لیے، خاندانوں کے لیے، ان تمام ایریاز کے لیے پاک خدا، تمام گاؤں کے لیے، تمام شہروں کے لیے پاک خدا، تمام بھٹوں کے لیے پاک خدا، جہاں جہاں بھی پاک خدا پی ایم سی مسیح چینل کے وسیلے سے تیرا کلام پہنچ رہا ہے پاک خدا، پوری دنیا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں پاک خدا، جو مجھے تو استعمال کرتا ہے یہ کلام سے پاک خدا زندگی بخشتا ہے، پوری دنیا تک یہ کلام جا رہا ہے، تیری شکر گزاری کرتا ہوں پاک خدا، اور دعا کرتا ہوں پاک خدا تیرے کلام کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کرنے والے بنے، تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے بنے، تیرا شکر کرتے، یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع کے نام سے مانگتے پا لیتے ہیں، آمین۔